بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعین الثمن فی القوانین الوضعیہ، قوانین وضعیہ کے اندر ثمن کا تعین کرنا۔ ابھی تک طویل بحث اس بات پر گزری کہ ثمن کا تعین کیسے ہو سکے گا۔ ایک تو یہ کہ صراحتاً ذکر کیا جائے، بے بالرقم کی صورت بتلا دی، یا بے بسر السوق کے معنی میں بتلا دی، تعین الثمن علی اساس التعامل السابق بین العاقدین کی صورتیں بتلائی کہ جب ثمن کا تعین کسی بھی طریقے سے ہو جائے تو پھر بے شرعاً صحیح ہوتی ہے۔ آخر میں یہ بتلا دیا بحیث لا یبقى فی تعینہ مجال للنزاع، اس طور پر تعین ہو جائے کہ اب اس کے اندر لڑائی اور جھگڑے کا کوئی احتمال باقی نہ رہے، تب بے صحیح ہوگی۔ اور اگر کچھ احتمال باقی رہ جائے جو نزاع کا باعث بن سکتا ہے تو پھر بے صحیح نہیں۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قوانین وضعیہ میں ثمن کا تعین کس طرح ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات اس لیے ہے کہ عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم کہہ سکیں گے کون سی جہالت جو باعث نزاع بنتی ہے اور کون سی جہالت نہیں۔ اب اس بارے میں عرب کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ عرب کے اندر کون سی جہالت باعث نزاع ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اس طرح پہ قانونی اعتبار سے اسے کیا حیثیت ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اما القوانین الوضعیہ فقد فسحت المجال لعقود البیع بدون تعیین الثمن عند العقد۔ قوانین وضعیہ جو ہے فقد فسحت المجال، انہوں نے میدان کو بہت وسیع کیا ہے۔ فافسحوا فی المجالس، قرآن میں نا وسیع کر دیا ہے۔ عقود البیع، عقد بیع کے لیے بدون تعین الثمن، ثمن کے تعین کیے بغیر، ثمن کے تعین کیے بغیر بھی قوانین وضعیہ نے بیعوں کے عقود کے لیے میدان کو بڑا وسیع کر دیا ہے۔ عند العقد، عقد کے وقت، وبدون تعین معیار منضبط لتعیینہ فیما بعد، اور بغیر کسی منضبط معیار کے تعین کے، لتعیینہ فیما بعد، جو عقد کے بعد پھر ثمن کا تعین کر سکے۔ یہ بتلایا نا، یا تو عند العقد ثمن متعین ہو، یا یہ کہ بعد میں کوئی ایسا منضبط معیار پایا جاتا ہو جس معیار کے ذریعے سے آپ کیا کر سکے، ثمن کا تعین کر سکے۔ اوپر بتلایا تھا نا، جیسے کہ یہ بتلایا بسعر السوق، بازاری قیمت کے مطابق آپ پر یہ چیز بیچتا ہوں، تو اگر وہ چیز ایسی ہو کہ پورے ملک میں سے ایک قیمت چلتی ہے تو اس صورت میں چونکہ ایک منضبط معیار موجود ہے، اور وہ منضبط معیار ایسا ہے جو نزاع کو ختم کر دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی بے کی جواز کی صورت پیش کی تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا معیار نہ بھی ہو، منضبط معیار نہ بھی ہو، اور عقد کے وقت پیسے متعین نہ بھی کیے جائے، تب بھی یہ جواز فراہم کرتے ہیں۔ تب بھی کیا کرتے ہیں بھائی؟ جواز فراہم کرتے ہیں۔ فالشق الاول للمادہ 9، یہ مادہ نمبر 9 کے پہلی شق جو ہے من قانون بیع المال، بیع المال کے قانون میں سے، المطبق من قبل الحکومت الانگلیزیہ، جو نافذ کیا گیا ہے انگریزی حکومت کی طرف سے، فی شبہ القارۃ الہندیہ، بر صغیر پاک و ہند میں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ تذکر ثلاثۃ طرق لتعیین الثمن، یہ شق اول جو ہے یہ ثمن کی تعیین کے 3 طریقے ذکر کرتا ہے کہ 3 طریقوں سے ثمن متعین ہوگا۔ الاول، پہلا طریقہ، تعیینہ بنص فی العقد، عقد ہی کے اندر ثمن کا تعین کیا جائے کہ یہ چیز 10,000 پر یا 5,000 پر بیچی یا خریدی جا رہی ہے، تعین ہو گیا۔ والثانی، ذکر طریق لتعیینہ فیما بعد، کوئی ایسا طریقہ ذکر کر لے، کوئی راستہ بتائے کہ جس کے بعد عقد کے بعد اس کے ذریعے سے ثمن کا تعین ہو سکے۔ والثالث، تیسرا، تعیینہ حسب تعامل العاقدین، عاقدین کے تعامل کے مطابق ثمن کا تعین ہونا۔
تو یہ تین طریقے ہو گئے. ایک یہ کہ نص صراحتاً ذکر کیا جائے کہ بھئی یہ چیز اتنی کی ہے، اتنے پر بیچی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعد میں اپنے لیے کوئی ایسا معیار مقرر کر لے جس کے ذریعے سے وہ ثمن کا تعین کر سکے. اور تیسرا یہ کہ وہ یہ کہے کہ جس طرح کا ہمارا آپس میں تعامل ہوتا رہتا ہے اسی تعامل کے مطابق آج کی یہ بے ہوگی، ٹھیک ہے. ثم تقول مادہ فی شقها الثانی، پھر یہی مادہ اپنی دوسری شق میں کہتا ہے ان لم يعین الثمن بالطرق المذکورہ فی شق الاول، شق اول میں جو طرق مذکور ہے اگر ثمن کا تعین ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق نہ ہو جائے، نہ پہلے طریقے پر، نہ دوسرے طریقے پر، اور نہ تیسرے طریقے پر، ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق ثمن کا تعین نہ ہو جائے تو کیا یدفع المشتری الی البائع ثمنا معقولا، تو اب اس صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ مشتری بائع کو معقول رقم دے گا، ثمن دے گا. یہ نہیں کہتے کہ بے صحیح نہیں ہوئی، یہ نہیں کہتے کہ بے صحیح نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اب معقول قسم کا کوئی رقم دے گا. وَكَوْنُ ثَمَنِ مَعْقُولًا أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْوَاقِعِ، اور ثمن کا معقول ہونا یہ ایسا معاملہ ہے جو واقعے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یعنی اگر نفس الامر اور واقعی ہی میں اس کو معقول ثمن سمجھا جاتا ہو تو وہی دینا ہوگا. وہ موقوف علی احوال خاصۃ بکل قضیۃ بذاتها، اور وہ موقوف ہے خاص احوال پر بکل قضیۃ بذاتها، یعنی ہر قضیے کے جو مخصوص اپنے اپنے احوال ہوتے ہیں انہی احوال کے ساتھ یہ مخصوص ہے. اب مثال کے طور پر یہ اس کی معقول رقم کتنی ہو سکتی ہے، کیا قیمت ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو اب اس کے مطابق پھر وہ معقول رقم طے کر دی جائے گی کہ بھئی اتنی کی ہو سکتی ہے، سمجھ گئے، یا اتنی رقم یا اتنا پیسہ اس کے بدلے میں معقول ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے بعض چیزیں اہمیت رکھتی ہے، بعض اتنی اہمیت نہیں رکھتی، بعض چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، بعض کی نہیں ہوتی. تو معقول رقم پھر ان چیزوں کی ذاتی حیثیت کے مطابق طے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وَهَذَا النَّصُّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ، یہ جو تصریح ہے اس شق کی یہ صراحت کرتی ہے کہ ان البیع یصح، کہ بیع ثمن مقرر کیے بغیر بھی صحیح ہے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ مَعْلُومًا بِإِحْدَى الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ، اگرچہ ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے بھی ثمن متعین نہ بھی کیا جائے تب بھی قوانین وضعیہ کے مطابق بیع صحیح ہوگی. وَهَذَا بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْمَادَّةَ 29 من قانون العقود، عقود کے قانون کے مادہ 29 تصرح، یہ تصریح کرتا ہے بأن العقود التي تشتمل على ابہام باطلۃ، کہ وہ عقود جو کسی ابہام پر دلالت کرتے ہیں، باطلۃ، جو کسی ابہام پر مشتمل ہوتے ہیں، باطلۃ، وہ عقود کیا ہے؟ باطل ہے. یعنی جس کسی عقد کے اندر تھوڑا سا ابہام پائے جائے تو وہ عقد کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. ومن اجل، لہذا اس وجہ سے ان قانون بیع المال فسح المجال لعدم تعین الثمن، کہ بیع المال کا جو قانون ہے اس نے فسح المجال، اس نے مجال کو اور وسیع کر دیا ہے، لعدم تعین الثمن، ثمن کے تعین نہ کرنے کے لیے مجال کو بڑا، یعنی میدان کو بڑا وسیع کیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر پیسے کا تعین نہ بھی ہو، ثمن کا تعین نہ بھی ہو، تو یہ جو قانون ہے، قانون بیع المال ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی بھی جواز فراہم کرتا ہے، اس کی بھی اجازت دے دیتا ہے. گویا کہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ بیع کے یہ مجال اور میدان کو بڑا وسیع کیا ہے. لیکن قد وقعت نزاعات کثیرۃ فی المحاکم حکاها شراح هذا القانون، لیکن محاکم، عدالتوں میں اس حوالے سے بڑی لڑائیاں جھگڑے ہو گئے ہیں، حکاها شراح هذا القانون، جن کو اس قانون کے شارحوں نے ذکر کیا ہے کہ ٹھیک ہے شق اول کے اندر جو کچھ ذکر ہے وہ تین طریقوں کے بعد شق ثانی میں جو ذکر ہے کہ اگر ان تین طریقوں کے مطابق تعین ثمن نہ ہو جائے یا ان میں سے کسی ایک کے مطابق بھی نہ ہو جائے تو پھر بھی بیع صحیح ہے، لیکن معقول رقم دینا ہوگی، معقول رقم دینا ہوگی. کہتے ہیں اس قانون کی وجہ سے
عدالتی فیصلوں کے اندر بھی نزاعات اور اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ معقول رقم، اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ رقم معقول ہے یا نہیں؟ اس لیے اس قانون کے شارحین نے ان نزاعات اور رائیوں کا ذکر کیا اور یہ کہا وَإِنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ أَوْلَتْ عِنَایَةً بَالِغَةً بِكَوْنِ الْعَقْدِ شَفَّافًا لَا يُثِيرُ النِّزَاعَاتِ۔ یہ کمال کی چیز ہے، سمجھ گئے کہ شریعت اسلامیہ نے کیا کیا؟ اولت عنایتاً بالغہ، عنایت بالغہ رکھ کر، بکون العقد شفافاً، کہ عقد ایسا شفاف ہو، لا یثیر النزاعات، جو کسی قسم کی لڑائیوں کو پیدا نہ ہونے دے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے انسانیت کے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنا نظام اس طرح بنایا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے، عقود کے اندر کوئی لڑائیاں پیدا نہ ہو۔ یہ دیکھیں شریعت کیا کرتی ہے، نزاعت ہو جانے کے بعد فیصلے نہیں کرتے۔ شریعت کا نقطۂ نظریہ کہ شروع ہی سے نزاعت پیدا ہونے کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے، اسباب کا خاتمہ کیا جائے۔ سبب ہی نہیں ہوگا تو لڑائی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں بعض صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کلاس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، دو طلباء ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑ رہے، باتیں کر رہے، دونوں کو بلایا بھائی، سزا دے دی، ایک کو ڈنڈے تیسرے کو ڈنڈے مارے، ٹھیک ہے، پھر جا کے اپنے جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو یہ سزا نہیں ہے بھائی، آپ ایسا کر لیں، یہ دونوں آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ نے ان کو سزا دی، ان کو ایک یہاں بٹھاؤ ایک کو وہاں بٹھاؤ، لڑنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، سدباب ہو جائے گا لڑائی کا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ سدباب کرو لڑائیوں کا۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ انتظار میں مت رہو کہ بعد میں لڑائی ہوگی تو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، سزا دے کر نہیں، سدباب کرتا ہے۔ جتنے بھی اس طرح قسم کے گناہ ہیں، گناہوں کا بھی سدباب کرتا ہے۔ شریعت پہلے سے بتاتا ہے کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ آپ کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے نکاح کو شریعت نے اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بڑا مجرم قرار پاتا ہے۔ اتنی آسانی کے باوجود یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں؟ جب آپ کو حلال قسم کی روٹی یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی بالکل خواہشات کی بالکل عین مطابق ہے، اور دوسری طرف پر کیا ہے، روٹی ہے، وہ بھی گو زیادہ لذیذ کیوں نہیں، لیکن اب جب حلال طریقے سے آپ کے پاس چیز موجود ہے تو حرام کے استعمال کرنے کی اجازت شریعت نہ دیتی۔ ہاں اگر یہ شریعت چھین لیتی، شریعت یہ کہتی کہ یہ بھی استعمال نہیں کرو گے اور اس کی بھی اجازت نہ دیتی تو پھر ظلم ہوتا، لیکن شریعت نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اور جہاں شریعت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر وہ شریعت وہاں پر وہ حرام کے استعمال کی بھی اجازت دے دیتی ہے، جیسے کہ اضطرار کی حیثیت کیفیت سے۔ اب رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو حلال رزق دیا ہی نہیں ہے تو کیا یہ بھوکو مر جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اب حلال و حرام رہا ہی نہیں۔ جب میں نے نہیں دیا نا تو میں آپ کے لیے حلال کو کیا حرام کو بھی کیا کر دیتا ہوں، حلال کر دیتا ہوں۔ اضطرار کی حالت میں آپ کے لیے حرام بھی کیا ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اس سے آپ شریعت کی مزاج کو دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ دولت، اب دیکھیں شریعت کی بنیادی چیزیں جو قرآن نے ذکر کی ہے نا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نہیں رہنے چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگائی تاکہ ہر چیز قوم میں پھیلے، ہر ضرورت مند کو وہ چیز مل جائے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہیلے بنائیں گے، ایسے طریقے اختیار کریں گے جس کی وجہ سے سرمایہ دار کے پاس پیسہ اکٹھا ہوگا، ماں دولت کے انبار لگیں گے، اور غریب محتاج ہو کر اس کے پاس نوکری کے لیے مجبور ہوگا، اور نوکری بھی کیا 10,000 پر، 5,000 پر، 6,000 پر، تو یہ شریعت کا منشا قطعاً نہیں ہے، یہ شریعت کا منشا قطعاً نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ شریعت کیا کرتی ہے، لڑائیوں کا سدباب کرتا ہے، دروازوں کو سد ذرائع، سدباب کیا، ذرائع کا جو لڑائی کا ذریعہ بنتا ہے نا، ان ذرائع کو ختم کرتا ہے، ذرائع کو ختم کرتا ہے۔ یہ ہے شریعت کے بنیادی چیزیں۔ عقود کی بنیادوں میں نے بتلایا تھا پہلے کہ عقود میں شریعت کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وسائل بڑھائے جائے، مسائل گھٹائے جائیں۔ وسائل، یہ شریعت کا معاشی نظام کا بنیادی فلسفہ ہے کہ وسائل بڑھائے جائیں، وسائل بڑھائے جائیں، مسائل گھٹائے جائیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہی نظام کی،
انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا عام کیا، سمجھ گئے؟ پھر انسان کو ضرورت پانی کی ہے، اللہ نے پانی کو عام کیا. پھر انسان کو ضرورت کھانے پینے کی چیزوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عام کیا. اربوں لوگ گندم کھاتے ہیں، ہر ایک کو گندم کی روٹی ملتی ہے. پاکستان میں دیکھیں ملتی ہے نہیں ملتی؟ بڑی مقدار میں گندم ہو رہی ہے، کاشت ہو رہی ہے. یہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، جو ضرورت کی چیز ہے، وسائل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو باقی رکھ سکتا ہے. وسائل کے زمرے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وافر مقدار میں عطا کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھئے؟ اسی طرح ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے دیکھیں دین و شریعت یہ انسان کی اخروی زندگی اور کامیابی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اخروی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ دین اور شریعت حاصل ہوتی ہے علماء کرام سے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو بھی بہت ہی زیادہ پیدا کیا. اب جو ہم کہتے ہیں نا علماء زیادہ ہو گئے، بے قدر ہو گئے، بے قدر نہیں، یہ ہماری بے قدری، ہماری نااہلی ہے کہ ہم قدر کرتے نہیں ہیں. اب پانی عام ہو گیا تو کیا ہم ان کی قدر نہیں کریں گے؟ ہوا عام ہو گئی تو ہم قدر نہیں کریں گے؟ رزق کی چیزیں عام ہو گئی تو ہم کیا اس کی قدر نہیں کریں گے؟ تو قدر جو عام ہو رہی ہے نا، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو ہے. اللہ کی نظر میں عوام الناس، لوگوں کو، کائنات کو اس کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہا ہے؟ زیادہ کر رہا ہے. اب جو فتنے بڑھیں گے تو وہاں اتنی علماء کی ضرورت زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے وہ نظام پہلے سے بنا دیا ہے اور بڑھ رہے ہیں. اب سمجھ گئے اس بات کو؟ اس چیز کو اگر کوئی عدم توقیر کا باعث سمجھتے ہیں تو وہ ان کی نظر اور فکر کی غلطی ہے. آپ ان سے کہہ دیں کہ پانی بھی تو زیادہ ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ ہوا بھی تو زیادہ ہے، آپ ان سے کہہ دیں گندم بھی تو بہت زیادہ ہے، آج تھوڑی سی مہنگی ہو گئی، حالت ہزار کیا ہے. فرض کر لو اگر یہ مول بھی تمہارے لیے مہنگا ہو جائے تو تمہارے ایمان کا کیا بنے گا؟ لیکن چونکہ آخرت پر وہ یقین نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے، یہاں یہ معترض ہے اور وہاں معترض نہیں ہے. لیکن اب یہ سرمایہ دار کیا کرتے ہیں؟ اب سمجھ گئے نا دین کے منشا کو؟ سمجھ گئے نا؟ شاید یہ بات تمہیں کوئی زندگی میں نہ بتایا ہے، تم بتایا بھی نہیں ہو گیا کسی نے. اب اس کے مد مقابل سرمایہ دار کا عمل دیکھو، وہ کیا کرتا ہے؟ وسائل گھٹاتا ہے، مسائل بڑھاتا ہے تاکہ لوگ آپ کے محتاج رہیں. اب دیکھیں کوئی شیخ جو ہے نا اپنی ملازم کی تنخواہ بڑھاتا نہیں. کیوں؟ اگر اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جمع گیری کر کے کل کسی 1 سال بعد نہ صحیح 10 سالوں کے بعد اس کو اس سیٹ کی ضرورت نہ رہے. مثال کے طور پر اگر وہ 10,000 پر اس کا گزارا ہوتا ہے، سیٹ نے اس کی تنخواہ 15,000 کر دی، تو 5,000 کیا کرے گا؟ بچائے گا یا اپنی اولاد کو تعلیم دلائے گا. جب وہ تعلیم دلائے گا، بچائے گا، تو 10 سالوں کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ آئے گا جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے کوئی گاڑی خرید سکے. جب وہ گاڑی خرید سکے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، تو اس سرمایہ دار کے پاس وہ پھر نوکری کرے گا، اپنے بچے کو تعلیم دے گا، تو کل اس کا بچہ اس سرمایہ دار کا نوکر بنے گا؟ نہیں بنے گا. اس لیے سرمایہ دار کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کیا ہو جائیں؟ مالدار ہو جائیں. سمجھ گئے؟ آپ نے اس کا اندازہ اپنے قوانین میں کیا ہوگا. جو گاؤں کے قوانین ہوتے ہیں نا، خان لوگ ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، ان کے ماتے جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دے رہے ہوتے. ان کو ایک کوٹھی دی ہوئی ہے، اس کے اندر رہے اور ان کی زمینوں کے اندر کام کریں. اب اس کوٹھی سے آپ باہر بھی نکل سکتے، ان کی زمین سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو گھر فراہم کیا ہے اور آپ مجبور ہے کہ اس کے حکم کو مانیں گے.
باہر نہیں جائیں گے، باہر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی سے ملاقات ہو جائے، باتیں ہو جائیں، اور دوسرا مزدور آپ کو بتائے کہ ہمیں ہمارا جو ہے نا بہت زیادہ دیتا ہے، ہمارا خان تو ہمیں اتنے اتنے دیتا ہے، اور اس کو تو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور آدمی کے ساتھ مل کر ان کی باتیں سن سن کر پھر ہم سے مطالبہ کرنا شروع کر دے کہ بھائی ہمیں زیادہ دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گے، تو وہ پابندیاں لگاتا ہے۔ ابھی تک قوانین کا یہ طریقہ کار تھا، چودھریوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ آج بھی اندرونی سندھ میں چلے جائے اور آپ جو ہے نا کیا ہے وہاں پنجاب علاقوں میں چلے جائے، وہاں سیمنٹ کی فیکٹریاں ہیں، اور اس طرح کیا ہے اینٹ بنانے کی فیکٹریاں ہیں جو آگ سے بناتے ہیں، پکاتے ہیں۔ وہاں کیسے لوگ کام کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی حالت زار یہ ہے کہ وہ ABCD نہیں جانتے، 1 2 3 نہیں جانتے، اور وہ ان کا 1 2 3 نہ جاننا اس سرمایہ دار کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر انہوں نے 1 2 3 کو سیکھنا شروع کر دیا تو ادھر سے کیا ہے سرمایہ دار سے بغاوت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وسائل کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے، اور مسائل کو خواہشات کو بھی انسانی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ اب تک جو چیز صرف خواہش سمجھی جاتی تھی اب وہ خواہش نہیں، زندگی کی ضرورت ہے، اور اس کو زندگی کا ضرورت بنانے میں سرمایہ دار کا کردار ہے۔ مثال کے طور پر جب اس قسم کی ٹوپیاں تیار نہیں ہو رہی تھی تو کبھی کسی نے اس کی سفارش کی؟ نہیں۔ جب اس قسم کی ٹوپیاں نہیں تھی کبھی کسی نے اس کی خواہش کی؟ لیکن اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، اب اس کی زندگی کا یہ حصہ بن گئی۔ اسی طرح سرمایہ دار یہ کوشش کرتا ہے کہ جو خواہشات کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں ان کو ایسا پروموٹ کیا جائے، اتنا اس کی تشہیر کی جائے، اس کے اتنے فوائد بتائے جائے کہ وہ لوگوں کی ضرورت بن جائے، اور پھر وہ ضرورت بنے گی تو لوگ اس کو خریدیں گے، ان کا کام چلتا رہے گا، ان کا کام چلتا رہے گا۔ یہ ہے وہ بنیادی چیزیں جو مہنگائی بڑھانے میں بڑا کردار اور رول ادا کرتے ہیں۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کے اوپر کیا کی ہے؟ پابندی لگائی ہے۔ اب دیکھیں انشورنس ہے، انشورنس یہ قیمتوں کو 2 گنا 3 گنا سے لے کر 40% تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو شریعت نے اس قسم کے انشورنس کے اوپر کیا پابندی لگائی ہے؟ انشورنس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ایک کمپنی ہے نا آپ کے اوپر یہ موبائل فروخت کرتی ہے، اس موبائل کی اصل قیمت ہے 10,000 روپے، لیکن کمپنی اس کے ساتھ اپنے انشورنس کو ملا دیتی اور اسے قیمت کر دیتی ہے 11,000 روپے، اور آپ کو کیا بتاتی ہے کہ دیکھیے اس کی قیمت 10 ہے، ہم نے 1,000 روپے انشورنس کے طور پر آپ سے لیے، اس 1,000 روپے کے بدلے میں ہم آپ کو یہ سہولیات فراہم کریں گے، اگر یہ موبائل ٹوٹ جائے، اگر یہ خراب ہو جائے تو ہم آپ کو کیا کریں گے؟ اس کے بدلے میں دوسرا موبائل دیں گے۔ اب کمپنی کہتی ہے نا وارنٹی، 1 سال وارنٹی ہوتی ہے، نہیں، یہ 1 سال وارنٹی یہ حکومت کی طرف سے مجبور ہوتی ہے، اس لیے کہ وارنٹی کہ انشورنس اس کے اندر شامل کر دیتی ہے۔ اصل میں یہ قیمت یہ نہیں ہوتی، اصل میں یہ قیمت نہیں ہوتی، اصل قیمت ہے یہ 8,000 کی، لیکن ادھر تو انشورنس کا نظام چل رہا ہے لہذا وہ 10,000 قیمت رکھ لیتی ہے اور پھر آپ کو کہتی ہے 1 سال کی وارنٹی، ایک سال میں اگر یہ خراب ہو جائے یہ ہو جائے ہم دوسرا موبائل بنا کے دیں گے، دوسرا موبائل دیں گے یا یہ بنا کر دیں گے آپ کو۔ لیکن شرائط اتنے لگا لیتے ہیں کہ وہ شرائط آپ نے کبھی پورے نہیں کرنے۔ ٹوٹ گیا بھائی، کیسے ٹوٹ گیا؟ آپ کہیں گے بھائی ایسے ٹوٹا ہے، نہیں ایسا ٹوٹا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ساری بات آپ کے اوپر ڈال کے کہیں گے بھائی ہماری جو شرائط تھی اس شرائط کے مطابق یہ نہیں ٹوٹا لہٰذا ہم یہ نہیں بنائیں گے، اور آپ سے 2,000 روپے وصول کر دیے۔ وہ 2,000 روپے تو واپس آپ کو نہیں کریں گے نا، وہ تو پہلے سے آپ سے لے لیے قیمت کا حصہ بنا کر، لیکن جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو سیدھا کریں گے، صحیح کریں گے یا اس کے بدلے میں دوسرا دیں گے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اب انکار بھی نہیں کریں گے کہ نہیں دیتے، نہیں دیتے، نہیں ایسا ٹوٹنا چاہیے تھا، اچھا یہ یہاں تک اس کا جو کیا ہے توڑنا ہے، ٹوٹنا ہے، یہ انتہائی گہرائی تک گیا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ اتنا ٹوٹے تو ہم بنائیں گے لیکن یہ اس سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے
لہذا ہم نہیں بنائیں گے. اب اس کے اندر فلاں پرزہ اگر باقی ہوتا تو ہم بنا لیتے، لیکن اب اس کے اندر فلاں پرزہ بھی باقی نہیں ہے. ہم نے شرط لگایا تھا کہ بنیادی چیزیں نہیں ٹوٹنی چاہیے، لہٰذا وہ ٹوٹ گئی ہے، ہم نہیں دیتے. دوسرا بھائی آپ نہیں دیتے، آپ نے انشورنس کی بنیاد پر جو مجھ سے 2000 روپئے لے لیے وہ تو واپس کر دیں، وہ نہیں کریں گے. بات آئی سمجھ میں؟ تو شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی. سمجھ گئے؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، شریعت کا نظام اور مزاج بہت سادہ ہے. یہی سادہ مزاج اور فطرت انسان کو سہولیات فراہم کرتی ہے. جتنی چیزوں کو آپ دیکھیں گے، جدیدیات کے پیچھے جائیں گے، اتنی آپ کی مشکلات بنتی چلی جائیں گی. سمجھ گئے؟ اس لیے اگر کوئی سرمایہ دار بینک بناتا ہے، اس میں غریب کو کون سا فائدہ ہے؟ بینک کی ضرورت کیا ہے؟ انسانی زندگی پر بینک کا کیا اثر ہے سوائے احتیاج بڑھانے کے؟ احتیاج بڑھانے کے علاوہ اس کا کوئی اثر نہیں. آپ طے کریں کہ 10 ٹھیک ہے بینک بناتے ہیں، بینک بنائیں گے، 50 آدمیوں سے زیادہ لوگ سرمایہ جمع نہیں کریں گے. 50 آدمیوں سے زیادہ بینک نہیں جمع کریں گے. بس اگر 50 آدمی اپنے لیے اجتماع کر کے پیسے جمع کرتا ہے، اس کا نام بینک رکھتا ہے، بی سی رکھتا ہے، اس کا نام ویلفیئر ٹرسٹ رکھتا ہے، اس کا نام کچھ بھی رکھتا ہے رکھے، لیکن 50 آدمیوں سے آگے بڑھ کر کوئی سرمایہ جمع نہیں کرے گا. اور سرمایہ جو ضرورت ہے چیز کی نوعیت کو دیکھ کر متعین کریں گے. آپ سرمایہ جمع کر رہے ہیں، کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ بینک بنا رہے ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں؟ آواز سمجھ میں نہیں؟ اب عجیب معاملہ ہے کہ جو 50,000 روپے لے کر آتا ہے بینک اس سے بھی وصول کر لیتا ہے، جو 50 ارب لے کر آتا ہے اس سے بھی نہیں لیتا ہے. بھائی یہ 50,000 والے ضرورت مند ہے، اس کا باہر کام نہیں ہو رہا، بینک کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، لیکن 50 ارب والے کو کیا ضرورت ہے؟ 50 ارب والے سے کہہ دیں کہ آپ خود اپنا کام کریں، آپ خود اپنا کام کریں، فیکٹری لگائیں، اپنے ساتھ مزدور رکھیں، باہر ملک سے آپ تجارت کریں، اپنے ساتھ ملازم رکھیں، ان ملازموں کی تنخواہ دیں. اب بینک نے کیا کیا؟ بینک کے پاس پیسے لا کے رکھ دیے، وہی امیر اکبر 50,000 روپے آدمی کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور 5 ارب روپے والے کے لیے بھی کر رہا ہے، اور تنخواہ اس کو ایک مل رہی. لیکن اگر میں اپنے پیسوں سے خود کام کروں اور یہ اپنے پیسوں سے خود کام کرے تو یہ اپنے لیے الگ ملازم رکھے گا، میں الگ ملازم رکھوں گا. بھائی میری تنخواہ بھی کسی کو، فقیر کو، غریب کو ملے گی، اس کا کام چلے گا، اور آپ کی تنخواہ بھی کیا ہے؟ کسی فقیر کو ملے گی، اس کا کام چلے گا. لیکن اب کیا ہے؟ اب میں بھی اربوں کا مالک، امیر اکبر بھی اربوں کا مالک، نوکر دونوں کا ایک. تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا منشا نہیں ہے. ٹھیک ہے جواز اور میں جواز کا الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے حرام کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکیں گے، لیکن یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وسیع رزق کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث عمل ہے. اور یہ ہم بن گئے علم قرآن پاک کے دلائل اور حدیث وغیرہ پڑھ کر اور اس کا باعث بن گئے. بھائی یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ان عقلی بنیادوں پر بات کریں، اب یہ بنیادی باتیں چھیڑیں، آپ کے سامنے کوئی نہیں بیٹھ سکے گا. لیکن جب آپ نے یہ چیزیں پہلے سے منظور کر لی، بعد میں بات کریں گے تو خود پھنسیں گے. اب ان بنیادی باتوں پر بات کریں. آپ کہیں کہ بینک کی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، غلط ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں بنیاد سے، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہاں سے بات کرو، اور پھر یہاں سے جب شروع کریں گے نا تو جتنی بھی یہ حیلے کسی چیز کے جواز اور عدم جواز کے لیے پیدا کیے گئے، یہ سارے کے سارے حیلے اپنے آپ وقت سے پہلے مر جائیں گے، اور اس تک آپ کی بات پہنچی ہوئی نہیں ہوگی کہ وہ بے دلیل ہو چکے ہوں گے. یہ چیزیں بنیادی ہے. اگر ہم نے پہلے سے طے کر دیا کہ بھئی یہ کام چل رہا ہے، اب اس چلتے کام کو جائز کر دیں، تو دلائل تو میں نے آپ کو بتایا ہے، دلائل تو ان کتابوں کے اندر آپ کو وہ ملیں گی. بریلوں کا جو نظام ہے، جو فقہ ہے، جو مسائل ہے، آپ ان کی کتابیں دیکھیں، وہ سارے دلائل دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ کوئی بات ان کی بھی بغیر دلیل کے نہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ نا ضعیف ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا فلاں مولوی کا اپنا قول پیش کیا ہے، وہ فلاں مولوی تو ایسا ہے ویسا ہے. ہماری نظروں میں ایسا ویسا، ان کی نظروں میں تو نہیں، دلیل تو ان کے پاس ہے. اب بھائی سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ یہ ہے چیزیں. دلائل تو ہر کسی کے لیے مل جاتے ہیں، لیکن اس کو پیش کرو قرآن و حدیث پر،
ان کو پیش کرو شریعت کے اس بنیادی مزاج کے اوپر. اور جب مزاج کو سمجھیں گے نا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ حجت اللہ البالغہ کو پڑھو، اس کو کسی ایسے عالم سے وقت ملے تو اس کو پڑھو جو ان گہرائیوں کو لیے ہوا ہو. عام صوفی مزاج قسم کا مولوی کا کام نہیں ہے کہ جو صرف تقویٰ کے خول کے اندر زندگی گزارتا ہو، اس کو صحیح پتہ بھی نہ ہو کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. ایسا لوگ نہیں جو شریعت کی مزاج کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور وہ صرف ایک مجلس یا کسی ایک دارالفتہ یا کسی ایک کلاس کے اندر بیٹھ کر بات نہیں کر رہا ہو، اس کو بلکہ اس کو بین الاقوامی حالات پر پوری نظر ہو. وہ آپ کو مخاطب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ افریقہ کے اندر بیٹھے ہوئے ان گنواروں کو بھی مخاطب کر رہا ہو. اس صورت میں جو وہ بات کرے گا، تشریح کرے گا، تو وہ ایسی تشریح ہوگی جو عام بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہوگی، اور جو صرف اور صرف آپ کو مخاطب کر کے اس چار دیواری کو کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے بات کرے گا، وہ کبھی بھی شریعت کو صحیح تم نہیں سمجھا سکتا. یہ چیزیں بنیادی، اور ہمیں شریعت اس انداز سے دیکھ لینی چاہیے. ابھی تک ہم نے شاید شریعت کا اس انداز سے مطالعہ کبھی نہیں کیا، اور ضرورت اس بات کی ہے. بہرحال جو ہے یہ باتیں یہاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ ان شریعت الاسلامیہ اولت عنایۃ بالغۃ یکون العقد شفافا لا یثیر النزاعات، کہ عقد ایسا پاک صاف ہو جس کے اندر کوئی لڑائیاں پیدا ہونے کا احتمال تک نہ ہو. لڑائیوں کی بنیادیں ختم کر دی، لڑائیوں کی بنیادیں ختم کر دی. جہاں کوئی چیز باعث نزاع بنتی ہے، شریعت نے وہاں پر کیا کیے؟ پابندی لگائی. دیکھیں حکیم ہے نا، بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو بیت اللہ شریف کا حصہ بناتا ہوں، دیوار بناتا ہوں یہاں، کیونکہ یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. جب حصہ ہے تو پورے بیت اللہ شریف کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ایک جملہ کہا، فرمایا کہ اگر مجھے، حضرت عائشہ سے کہا، مجھے تیری قوم کے نئے نئے مسلمان ہونے کا خوف نہ ہوتا تو پھر میں یہ کام کر دیتا. کیا کر دیتا؟ کیونکہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو گئے، اب اسلام پوری طرح کی دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا، اسلام کو علی وجہ البصیرت قبول نہیں کیا ہے. اب کوئی بھی بات ان کی طبیعت کے خلاف ہوگی نا، تو وہ بات ان کی دلوں کے اندر شکوک پیدا کرے گی، شبہات پیدا کرے گی، اور یہ فساد کی طرف جائیں گے. تو فساد سے بچنے کے لیے اگر حتیم نہ بن جائے نا، نہ بنے، اگر حتیم نہ بنے لیکن فساد نہیں پھیلنا چاہیے. اب بات سمجھ میں نہیں؟ یہ ہے وہ بنیادی چیزیں جن کو شریعت نے اتنی گہرائیوں کے ساتھ دیکھا ہے. لیکن ہم چھوٹی سی بات کو بیان کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ عظمتوں کو دیکھتے ہیں. یا تو مسجد بن جانی چاہیے، یا تو مدرسہ بننا چاہیے کہ بھئی کسی کو کوئی مرے کوئی جیے. یہ نہیں، شریعت کا مزاج کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. بہرحال جب بنیادی چیزوں کے حوالے سے شریعت نے بیت اللہ شریف کے ایک حصے کو تعمیر کرنے سے کیا کیا؟ پیغمبر علیہ السلام کو گویا کہ منع کر دیا نا. پیغمبر علیہ السلام اپنی طرف سے تو رکے ہوئے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں آیا. وجہ یہی بنی. تو جب یہ بنیادی چیزوں جو باعث نزاع بنتی ہے، شریعت اس سے بھی رکی ہے، تو پھر جو عام چیزیں جو ایک شخص کی چولہا بجھانے کا باعث بنتی ہے، جو ایک چلتے پھرتے انسان کو غربت کے چکی کے اندر ڈال دیتی ہے اور اس کو بھیک پر مجبور کر دیتی ہے، اپنی آزادی فروخت کرنے پر مجبور کرتی ہے، شریعت ان جیسے اقدامات کا کس طرح ساتھ دے سکتی ہے؟ قطعاً نہیں دے سکتی. بہرحال ولذلك منعت العقود التي فيها جهالة مفضية للنزاع، یہی وجہ ہے کہ وہ تمام عقود جس کے اندر جہالت ہوتی ہے اور وہ مفضی للنزاع ہوتی ہے، ان تمام عقود کو شریعت نے منع قرار دیتی ہے. فإن لم يتعين الثمن بأحد الطرق الثلاث، اب اگر تین طریقوں میں سے کس طریقے کے ساتھ ثمن متعین نہ کیا جائے، التي ذکرناها، جو طرق ہم نے ذکر کیے، فإن البيع فاسد شرعا، تو بیع شرعی طور پر کیا ہے؟ فاسد ہے. ويجب على المتعاقدين فسخ، اور متعاقدین پر ان کو اس عقد کو فسخ کرنا واجب ہوگا. ورد المبيع الى البائع ان قبضه المشتری، اور واجب ہوگا کہ وہ مبیع کو واپس کر دیں بائع کی طرف
اگر مشتری نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہو. ثم ان اراد عقد البيع من جديد بتعيين الثمن، پھر اگر وہ ثمن متعین کر کے نئے عقد کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے. وان تصرف المشتری في المبيع بان باعه الى اخر، مثلا اب اگر مشتری نے مبیع کے اندر تصرف کیا ہو اور اس کو کسی اور پر بیچ دیا ہو، اثم بذلك، تو اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. ولكن صح البيع الثاني، البتہ بیع ثانی صحیح ہوگی. ان استوى شرائط السیاح، اگر دوسری بیع کے اندر صحت کی تمام شرائط پائی جائے دوسری بیع پھر صحیح ہوگی. وجب على المشتری الاول مثل المبيع ان كان من ذوات الامثال، اب مشتری اول پر لازم ہوگا کہ وہ مبیع اول کی مثل واپس کرے بائع اول کو، ان كان من ذوات الامثال، اگر وہ مبیع ذوات الامثال میں سے ہو. والقیمت السوقیہ، یا بازاری قیمت دے دیں، ان كان من ذوات القیم، اگر وہ مبیع کیا ہو؟ ذوات القیم میں سے ہو. کما سیاتی فی مبحث البیع الفاسد ان شاء اللہ تعالی، جیسے کہ آگے بیع الفاسد کے زمن میں یہ باتیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اب یہ بتلا دیا کہ بیع ثانی جائز ہے، لیکن بیع اول چونکہ وہ فاسد تھی لہذا اب اگر وہ مبیع مثلی تھی تو اس کی مثل اٹھا دیں بیع اول کو، یا جو ہے نا اگر وہ قیمتی تھی تو اسے قیمت پہ اٹھا دیں. سمجھ گئے؟ اثر النفقات الاجرائیہ علی الثمن، پتہ چل گیا نا کہ یہ جو قانون ہے یہ قانون وضعیہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اس کو کون بیان کرے؟ باریکیوں سے سمجھے گا تو بیان کرے گا نا. ہاں، اس کو بھی موضوعی سخن بنا لینا چاہیے. بھائی آپ خطیب ہیں، اپنے خطبات میں اس کو بھی ذکر کریں. اثر النفقات الاجرائیہ علی الثمن، یہ نفقات الاجرائیہ کا مطلب قانونی جو کارروائی ہوتی ہے نا، قانونی کارروائی کے جو خرچے ہوتے ہیں اس کا اثر ثمن کے اوپر کیا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز باہر سے منگوائی 10 لاکھ روپے کی، لیکن جب آپ کراچی میں اس کو انٹری کرتے ہیں، پاکستان میں درآمد کرتے ہیں، اس کو امپورٹ کرتے ہیں، تو آپ سے گوارنر میں انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے نا وہاں سے جب آپ پار کرتے ہیں تو مختلف قسم کی دیگر قانونی رکاوٹیں کڑی کڑی ہوتی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں آپ ایک جگہ سے ان کو پار کرتے ہوئے پیسے دیتے چلے جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ جو قانونی کارروائیوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا ثمن کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ آیا اس کے ذریعے سے آپ ثمن کو بڑھا سکتے ہیں یا نہیں بڑھا سکتے؟ سمجھ گئے؟ اور یہ اضافی خرچے، قانونی خرچے بائع کے ذمہ ہوں گے یا مشتری کے ذمہ ہوں گے، اس کی بیعت کرتے ہیں. ان بیوع المعاصرۃ ربما تحتاج الى اجراءات کثیرہ، دور جدید کی بیوعات جو ہے کبھی بہت سارے قانونی چیزوں کے محتاج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثل صیاغت العقود من قبل ذوی الاختصاص من المحامین، جیسے کہ خاص لوگوں سے اپنے عقود کو ڈھلنا، مطلب ان کو تیار کرنا، من المحامین، وکیلوں کے ذریعے سے. اب قانونی کارروائی جو رسمی قانونی کارروائی ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھی ایسا نظام بنایا ہوا ہے، ایسا نظام کہ عام آدمی اپنا کام خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے خواہ مخواہ دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب عدالت میں جائیں، آپ کی چھوٹی سی بات ہے، 10,000 کی کل بازی نہیں ہے، لیکن وکیل کریں گے تو وہ کہاں ہوگا؟ 10,000. ہمارے قاری صاحب تھے، ان کے مسجد سے موٹر ایک چرسی نے موٹر چوری کی، اور اسی وقت وہ پکڑا گیا، لوگوں نے موٹر بھی لے لی، لیکن قاری صاحب کو پتہ نہیں تھا. اس نے چرسی کو ڈرانے کے لیے وہ 1 پائپ پر کال کی. پولیس پہنچ گئی. بھائی وہ کیا ہو گیا، یہ موٹر چوری کی، کس نے چوری کی؟ فلاں چرسی نے چوری کی. اب پولیس نے فوراً FIR کاٹی اور قاری صاحب سے کہا کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ موٹر عدالت کے اندر حاضر کرنی ہوگی. چور کو تو پکڑ کر چلے گئے، لیکن کہا کہ کل پرسوں جو وقت بتایا اس وقت کے مطابق آپ آئیں گے عدالت، یہ موٹر ساتھ لے کر آئیں گے. اب وہ بیچارہ قصبے سے وہ سٹی کورٹ جاتا ہے، صحیح ہے، وہیں سے رکشہ کر کے وہ موٹر
رکشے کے اندر ڈال کے وہ وہاں چلا گیا. اب جج کو دکھاتا ہے یہ موٹر ہے، دوسرے جج کو دکھاتا ہے یہ موٹر ہے. اب جج کہتا ہے وکیل کرو. وکیل کیا 10,000 روپے پر، موٹر ہے 7,000 روپے. قاری صاحب آئے، اچھا 3 مہینے تک کیس چلا، 3 مہینے تک. اور وہ چور جو ہے نا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر، اپنے لیے بہترین کھاتا پیتا ہے، کہتے ہیں اس کا رنگ اور بہتر ہوتا ہے. 7,000 کی موٹر کے لیے 10,000 کا وکیل کرنا پڑا، اور کہتے ہیں ہر باری پر 500 الگ دینے پڑتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور کہتے ہیں جج کو بھی پیشکش کر دی. جان چھوٹے، ابھی جان چھوٹتی نہیں. میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس میں گواہ تھا، تو اس کو بھی فون کر دیتے بھائی آج پیشی ہے. اب وہ قاری صاحب کہتے ہیں توبے توبے، کبھی بھی عدالت نہیں جائے گی. اب 7,000 کی موٹر پر 15,000 روپے تک خرچہ ہوا، 3 مہینے تک کیس چلا، اور چرسی کا کچھ نہیں ہوا، وہ بھی آزاد. یہ معاملات سمجھ گئے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں دیکھیں من صیاغۃ العقود من قبل ذوی الاختصاص، کہ عقود کہاں کس سے تیار ہو؟ خاص لوگوں کی طرف سے تیار ہو، من المحامین ونی وکیلوں وغیرہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. وتسجیلها فی الجہات الرسمیہ، اور پھر اس کی تسجیل یعنی وہاں جو ریکارڈ کرانا ہوتا ہے فی الجہات الرسمیہ، قانونی محکموں کے اندر. وکل ذلک یتطلب نفقات، یہ سارے کام کیا ہے؟ خرچے مانگتے ہیں. خرچے وکیل کرنے کے لیے کیا ہے؟ خرچے کی ضرورت ہے. اور کیا ہے؟ جج سے منظور کروانا بھی کیا ہے؟ پیسہ مانگتا ہے. اور روز روز وہاں آنا جانا، یا خود جانا ہے، کسی نوکر کو بیچنا ہے، کسی دوسرے کو بیچنا ہے، کیا ہے؟ خرچے جاتے ہیں. یہ ہے معاملات. یہاں لوگ آتے ہیں نا، وہ جو کاغذات بناتے ہیں، کہتے والد صاحب وفات ہو گیا، اب اس کی زمین اپنی زمین نام پر منتقل کرنا ہے. بتاتے ہیں 65,000 روپے صرف اور صرف ایک نام سے دوسرے نام پر کاغذات منتقل کرنے کے لگتے ہیں. میری اپنی زمین ہے، ٹھیک ہے، والد صاحب وفات ہو گیا، میں اپنے نام پر منتقل کرتا ہوں. کتنی فیس بھرنی پڑتی ہے؟ 65,000. اور اس کے علاوہ جو آگے چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں، کاغذات کی کاپیاں بنا لو، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، وہ خرچے الگ. یہ ہے معاملات. بہرحال یہ سارے کے ساری شریعت کو چھوڑنے، شریعت کو زندگی سے، خصوصاً معاشی زندگی سے اور عملی زندگی سے باہر نکالنے کا نتیجہ ہے. وبما ان هذه الاجراءات يحتاج اليها، اور اس بنا پر کہ یہ قانونی کارروائیاں اتنے خرچوں کی محتاج ہوتی ہے. وينتفع بها كل واحد من العاقدين، اور چونکہ یہ جو سرکاری قانون سازی ہوتی ہے، اس دونوں کا فائدہ عاقدین کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ دونوں کو ہوتا ہے، مشتری کو بھی اور بائع کو بھی. فالاصل فيها ان يتشاركا في تحمل هذه النفقات، لہذا اس میں اصل یہ ہے کہ ان خرچوں میں بائع اور مشتری دونوں شریک رہنا چاہیے، کیونکہ فائدہ دونوں کو ہو رہا ہے. ولكن اذا اتفقا بالتراضي على ان يتحملها احدهما، البتہ اگر وہ دونوں رضامندی کے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں کہ ان خرچوں کو کوئی ایک برداشت کرے گا، بائع برداشت کرے یا مشتری برداشت کرے، فلا يدر هناك مانع شرعي من ذلك، ٹھیک ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بائع نے کہا بھئی ٹھیک ہے، یہ چیز میں آپ کو 10,000 پر بیچتا ہوں، اس کے جتنے بھی خرچے میں برداشت کروں گا، یہ بھی صحیح ہے. ہاں اگر مشتری کہے کہ آپ مجھے 9,000 کا دے دو، باقی جتنے بھی قانونی کاروائیاں ہوں گی میں اس کو برداشت کروں گا، ٹھیک ہے، تو بھی صحیح ہے. یا اگر بیچ 10,000 پر ہی ہوئی اور مشتری چونکہ ضرورت مند زیادہ تھا، اس نے کہا چلو یہ 10,000 ہی کی دے دو، اور جو قانونی کارروائی ہے اس کا خرچہ بھی میں برداشت کروں گا، تو بھی وہ اپنی مرضی سے لے رہا ہے، شرعی طور پر کوئی مانع نہیں ہے. بشرط اللہ یتخذ ذلک حیلۃ لمطالبۃ ما هو محظور شرعا، لیکن اس کے لیے ایک شرط بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا حیلہ و بہانہ نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ایک محظور شرعی کو جائز قرار دے دیا جائے. کوئی ایسا حیلہ نہ ہو جس کے ذریعے سے ایک شرعاً ممنوع چیز حلال قرار پائے، رشوت کا رستہ کھل جائے. بات سمجھ میں نہیں؟ وبهذا أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيار الشرعي رقم 8 للمرابحة للآمر بالشراء. آمر بالشراء کے لیے اگر آپ مرابحہ کرتے ہیں
یہ دیکھیں یہ نام ہے بھائی، وبهذا أخذ المجلس الشرعي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیہ اسلامیہ، مؤسسات یعنی اسلامی مالی کمپنیوں کے جو محاسبہ و مراجعہ کمیٹی ہے ان کا قرارداد اسی کے مطابق آیا ہے۔ فی المعیار الشرعی، معیار شرعی کے اندر یہ معایر شرعیہ کے نام سے ایک کتاب ہے، یہ انہوں لوگوں نے چھاپی ہے، بین الاقوامی ساری جو مالیاتی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی علماء کرام، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، تو معایر شرعیہ کے نام سے اس کو چھاپا ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے صحیح بھی ہوں، اس میں کچھ ایسے معایر بھی انہوں نے اپنی ذہنی سطح پر مقرر کیے جو جس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے بھی ہیں جو قبول ہے۔ بہرحال منهم آیات مصروفات اعداد العقود المبرمة بین المؤسسہ والعمیل تقسم بینہما، کہ عقود مبرمہ جو یقینی قسم کے عقود ہے ان کی تیاری کا خرچہ بین المؤسسہ والعمیل، جو عقود مؤسسہ کمپنی اور ایجنٹ کے درمیان طے پاتے تقسم بینہما، وہ ان کے درمیان کیا ہوں گی؟ تقسیم ہوں گی، یعنی ان کاغذات وغیرہ عقود کے تیاری میں جو خرچہ آتا ہے وہ خرچہ ایجنٹ اور مؤسسہ کمپنی پر تقسیم ہوگی۔ ما لم يتفق الطرفان على تحمل احدهما لها، جب تک متعاقدین اس بات پر راضی نہ ہو، متفق نہ ہو کہ ان کا خرچہ کسی ایک پر ڈالا جائے، یعنی جب تک وہ دونوں اس بات پر اتفاق نہ کرے کہ خرچہ کوئی ایک اٹھائے تو تب تک خرچہ دونوں پر ہوگا، تب تک خرچہ دونوں پر ہوگا۔ على ان تكون تلك المصروفات عادلہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ خرچی بھی ایسے ہوں گے جو عادل قسم کے ہوں گے، بھئی مناسب خرچے ہوں گے، ای علی قدر العمل، عمل کے مطابق ہوں گے، حتی لا تشتمل ضمنا علی عمولۃ ارتباط او عمولۃ صلات، یہاں تک کہ یہ ضمناً بھی شامل نہیں ہوں گے ارتباطی ٹیکس یا او عمولۃ صلات، یا جو ہے نا کیا ہے آسانیاں فراہم کرنے کی ٹیکس کے بدلے میں بھی نہ ہو۔ یہ عمولہ ایک فیس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ فیس کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بھئی میں آپ کا یہ کام کروں گا لیکن آپ مجھے اتنی فیس دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کبھی کبھی صرف اور صرف ارتباط متعاقدین کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے فیس لی جاتی ہے، اور کبھی کبھی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیا ہے؟ فیس لی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عثمان آیا میرے پاس، مجھے کہا یار میں نے موبائل خریدنا ہے اور مجھے جو ہے نا بہت ضرورت ہے، ایسے کوئی موبائل اگر آپ کے پاس ہو یا کسی دوست کے پاس ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ میں نے عثمان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک آدمی بتاؤں گا لیکن آپ مجھے 500 روپے دیں گے، ایک آدمی بتاؤں گا لیکن آپ مجھے کیا کریں گے؟ 500 روپے دیں گے۔ اب میں نے ان سے 500 روپے لے لیے اور صرف وہ آدمی بتا دیے کہ بھائی جاؤ۔ یہ ہے عمولت ارتباط، صرف ربط کرانے کے لیے فیس لینا، اور عمولت صلات یا آسانی فراہم کرنے کے لیے کوئی تعاون کسی کے ساتھ کرنا اور اس کے بھی پیسے لینا، ٹھیک ہے؟ اس قسم کی چیزیں نہ ہو، اس قسم کی چیزیں نہ ہو تو پھر جو ہے یہ ٹھیک ہے، جو خرچہ آتا ہے وہ دونوں کے اوپر تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی کچھ آپ برداشت کریں کچھ یہ برداشت کریں، لیکن اس قسم کے آج یہ چیز جو ہے نا حصہ بن گئی ہے زندگی کی، کوئی آپ کو نشاندہی بھی نہیں کرتا کہ بھئی میں کون سی دکان پر چلا جاؤں، آپ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے میں دکان بتاتا ہوں لیکن آپ کیا دیں گے مجھے۔ انسانی زندگی اتنی مفاد پرستی پر ہونے لگ گئی، وجہ خواہشاتی زندگی کو ضروریاتی زندگی سمجھا گیا کہ جس شخص کا گزارا 10,000 روپے پر ہو سکتا تھا آج 1 لاکھ پر بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اب خواہشات اتنی زیادہ زندگی کا حصہ بن گئی ہے کہ ضرورتی زندگی تو عام 10,000 سے ہی پوری ہو سکتی ہے لیکن خواہشات نہیں ہو سکتی، لہٰذا خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ 1 لاکھ روپے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ یہ بہانے بنا کر۔ سمجھ گئے؟ یار کیا ٹائم ہوا یار، پڑھے یا چھوڑے؟ چلے صحیح ہے۔